بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ خلاصہ مضامین قرآن، آج سبق نمبر 3 اور تیسرے پارہ کے مضامین کو بیان کیا جائے گا کہ جس میں مختصر انداز میں قرآن پاک کے مضامین کو سمجھ سکیں۔ تو تیسرے پارے کا جہاں آغاز ہوتا ہے، جب سپارہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف انبیاء کرام کو مختلف فضیلتیں اور خصوصیات سے نوازا گیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، سیادت، قیادت عطا فرمائی، کسی کو بلا واسطہ شرف کلامی عطا کیا، اور کسی نبی کو واضح معجزات سے نوازا گیا۔ اسی طرح بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ تو اس کے ذریعے انسان کی عقل کو اختیار دیا کہ وہ اس سے کیا فیصلہ کرتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم جو ہے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام پر برتری اور مقام عطا کیا۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر پہلے 2 پاروں میں ذکر کیا گیا تھا، انہی سب کو اللہ نے یہاں پر مجموعی طور پہ ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 34 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مختلف انواع کے مسائل کا ذکر کیا گیا، احکامات کا ذکر کیا گیا، اور جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں انسان کے نفس پر ان کو عمل کرنا بڑا بھاری لگتا ہے، اور خاص طور پر جہاں پر مال اور جان کے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو انسان کو زیادہ یہ چیز گراں گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ یہ جو مال ہے انسان تیرے پاس، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اس میں تمہاری کاوش کا دخل نہیں ہے۔ اور ایک مومن اور کافر کا فرق یہ ہے کہ مومن مال کو اپنی ذاتی چیز نہیں سمجھتا، اس کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کے راستے میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، ناداروں پر، اور جیسا کہ آج کل کتنے ہی لوگ جو بے روزگار ہیں جن کا چولہا نہیں جل رہا، انسان جو ہے اس کو خرچ کرے اور اس توفیق پر اللہ کا شکر گزار ہو۔ اسی طرح حرام سے بچے اور اپنے خرچ کے اندر میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، نہ جہاں پر کوئی سفارش کام آئے گی نہ کوئی بدلہ کام آئے گا۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر ایک بڑی آیت اور فضیلت والی آیت الکرسی، آیت الکرسی جو ہے اس کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں پر نہیں رہتا، اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ کی قدرت ہے، اور زمین اور آسمان کو وہی ذات تھامے ہوئے ہے، اس کی کرسی جو ہے زمین اور آسمان پر محیط ہے، وہ بلند ہے اور عظیم تر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین۔ اب اکثر لا اکراہ فی الدین کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیکن جی دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ دین میں داخلے کے لیے کسی کے لیے جبر نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کو اسلام قبول کرنے پر اس کو زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان نہیں لائی، تو حضرت عمر نے پھر یہی آیت پڑھی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 35 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، ان کے درمیان ہونے والا مباحثہ، وہ کنورسیشن جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ جو بھی اس کے دربار میں آتا اس کو سجدے کا کہتا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گئے، اس نے سجدے کے لیے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں تو جو ہے
ایک اللہ کو کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس کے کہنے پر اس نے اپنے آپ کی جھوٹے خدا ہونے کے دلائل دینا شروع کر دیے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں موت بھی دیتا ہوں، اور اس نے ایک بے گناہ شخص کو جو ہے پھانسی کے گھاٹ پر چڑھا دیا، اور ایک انسان جو مجرم تھا اس کو جو ہے رہا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا جو خدا ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر اپنے اس زعم باطل میں، جھوٹے دعوے میں اگر سچا ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال کے مشرق میں غروب کر دے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اسی رکو نمبر 35 کے اندر ہی عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ایک بستی والوں کا ذکر کیا گیا کہ بستی جو تھی وہ بڑی تباہ شدہ حالت میں موجود تھی، پامال ہو چکی تھی۔ تو جب ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، تفاسیر میں اس سے مراد عزیر علیہ السلام بھی ذکر کیے گئے ہیں، بعض مفسرین نے عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس شخص نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہ بستی جو اس طرح سے تباہ حالت والی ہے، یہ کیسے دوبارہ سے اللہ اس کو زندہ کرے گا، آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے موت دے دی، اور 100 سال کے لیے موت ان پر طاری رہی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اور ان کا جو سواری گدھا تھا اس کو بھی اسی طرح زندہ کیا، حتیٰ کہ ان کا جو کھانا تھا اس کو بھی اللہ نے صحیح سالم برقرار رکھا۔ تو سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے احیاء موتا یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے موضوع کو ذکر کیا اس صورت کے اندر، کہ جیسا کہ گائے کے گوشت کے جسم کے ساتھ لگانے سے مردہ زندہ ہوا، اسی طرح جن لوگوں نے رویت باری کا مطالعہ کیا بنی اسرائیل میں، اسی طرح جو لوگ طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ گئے، اور عزیر علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ یقین کامل کے درجہ میں ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کرنا جو ہے یہ تسکین قلب کے لیے تھا، یہ کمال یقین کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے نا کہ اگر پردے ہٹ جائیں زمین اور آسمان کے تو غیب کے پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ایک ولی کا جو یقین ہے وہ کہاں، اور نبی کا یقین تو بہت بڑھ کے ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے یقین تسکین قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے، مرغ، کوا، کبوتر اور مور کو پالنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پالا، اور جب وہ بڑے ہو گئے اور اس کے بعد ذبح کر کے ان کے حصوں کو جو ہے بکھیرنے کا حکم دیا، اور پھر جب انہوں نے ان کو بلایا تو سارے جو ہے وہ چلے آئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 36 کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، محتاجوں پر، یہ اخوت، محبت اور فضل اور احسان کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انسانی فلاح کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کا قرآن نے جو ہے حکم نہ دیا ہو، اسلام نے اس کی ترغیب نہ دی ہو۔ تو دین اسلام وہ دین فطرت ہے جو نیکی کا اور بھلائی کا اس طرح سے حکم دیتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے اندر اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے تم ایک دانہ زمین میں اللہ تعالیٰ انسان جب بوتا ہے اور اللہ کے حکم سے 700 دانے اس سے نکل آتے ہیں، اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو 700 گنا ملے گا۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ریاکاری سے جو ہے وہ خرچ کرنے والے کے لیے مثال دے دی کہ ریاکاری نہ کرو، خرچ کرنے میں دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نمائش نہ ہو، بڑھاوا نہ ہو، لوگوں میں جو ہے واہ واہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اس میں باغ، انگور کے باغ کی مثال دی کہ ایک شخص کے انگور کا باغ ہو اور نہروں سے وہ سیراب ہوتا ہو، تو جیسے آگ اس کو جلا کر خاکسر کر دے تو وہ بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، قیامت میں جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو ان کی نیکیاں بھی اسی طرح ختم ہو جائیں گی جیسے وہ باغ ختم ہو گئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کن لوگوں کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ فقراء، وہ فقیر لوگ جو ایک جگہ محصور ہوں، بند ہوں، جو سفر نہ کر سکتے ہوں، جو سفید پوشی کا جو ہے بھرم رکھے ہوئے ہوں
کہ لا یسألون الناس الحافا، جو چمٹ کر سوال نہ کرتے ہوں۔ آج اس وبائی دور کے اندر اگر آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو منہ سے کہنے والے نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، ان کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کر کے اپنے فطرانے سے، اپنے صدقات سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے ان کی مدد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور صدقہ کے اندر جو ہے دکھلاوا نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، تانا نہ ہو، اور جو ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مناسب بات کہہ دینا، درگزر کر دینا ایسے صدقات خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد کسی کی دل آزاری کی جائے۔ رکوع نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں جو ہے طیب اور تر و تازہ مال دیا جائے، اس میں طیب مال دیا جائے، اس میں ردی چیزیں نہ دی جائیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو عمدہ چیزیں ہم نے دی ہیں وہی خرچ کرو، کہ انسان جو ہے وہ اچھی چیزیں جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے اور انہی کو جو ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 38 کے اندر صدقہ اعلانیہ اور مخفی کے متعلق بیان کیا گیا کہ اگر تم سر عام صدقہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے وہ اعلانیہ بھی بہتر ہوتا ہے سر عام جیسے لوگوں کو ترغیب اور شوق دلانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں، چاہے کیسے حالات ہیں، چاہے جو ہے آج چولہا جلانا مشکل ہے، انسان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف بھی فرمائی کہ والذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خوشی میں، غمی میں، تکالیف میں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو صدقات اور خیرات کا ذکر تھا، اور اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ حرمت ربا اور سود کا ذکر فرماتے ہیں رکوع نمبر 38 میں، کہ جو صدقات خیرات جو ہے اگر آپ اس کی حقیقت دیکھیں تو صدقات خیرات جذبہ ہمدردی انسان کے دل میں پیدا کرتے ہیں، انسانی بھلائی، انسان کے کام آنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں اپنا مال خرچ کرنا، اور اس کے بالمقابل اس کے متضاد اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ سود، انٹرسٹ، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں بخل پیدا ہوتا ہے، اور سودی جو شخص ہوتا ہے وہ اس طرح کی جو نیک صفات جو صدقات خیرات میں انسان کرتا ہے، جن لوگوں پہ سپینڈ کرتا ہے، سودی شخص ایسے اچھے کاموں سے گریز کرتا ہے، وہ اپنے مال کے بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے، وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے جو ہے منافع چاہتا ہے، کیونکہ سود کی جو قسمیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ قرض کے اوپر جو ہے وہ منافع ڈبل لے رہا ہے، پھر ایک جو ہے ایک چیز کے اوپر زیادہ چیز اچھی لے رہا ہے۔ تو سود کی جو قسمیں ہیں تو اور پھر جو اس طرح کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اس کو برائیوں کے کاموں میں جو ہے لگایا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ حاصل ہی ایسے طریقے سے کیا گیا۔ تو اس لیے سود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ سود کھانے والا شخص قیامت میں ایسے حالت میں آئے گا کہ وہ ایسا مبہوس الحوات ہوگا، کہ وہ ایسا یعنی ہوش و حواس کھو چکا ہوگا کہ جیسے جنات اور شیاطین نے اس شخص کو جو ہے وہ ہاتھ لگا کر مجنون اور دیوانہ کر دی۔ اور دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو اس کی حالت جو ہے وہ پاگلوں اور مجنون جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے اسی طرح سے کھڑا کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں بڑی بڑی وعید ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور لوگوں پر جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اگر واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو سود جو ہے اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں کسی میں اللہ نے اعلان جنگ نہیں فرمایا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا سود کے متعلق۔ کیوں؟ کہ اس میں غریب اور نچلا جو طبقہ ہے ان کا استحصال ہے، ان کے خون کو نچوڑنا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے بارے میں جو ہے اس کی سخت مذمت فرمائی۔ تو دو متضاد نظام کے بارے میں اللہ نے صدقات خیرات کے فضائل و آداب بیان کیے، اور سود کی تباہ کاری اور نقصانات بیان کی، کہ صدقہ کے اندر احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ پایا جاتا ہے، جبکہ ربا، سود، انٹرسٹ میں بخل، گندگی، خود غرضی ہوتی ہے۔ صدقہ کے اندر دیا ہوا مال انسان واپس لینے کی نیت سے نہیں دیتا، اور ربا کے اندر اصل جو زر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔ صدقات سے محبت بڑھتی ہے اور سود سے نفرت۔ صدقہ کرنے والا اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، اور سودی شخص کے متعلق اللہ کی لعنت کے وعید اور اعلان جنگ ہے۔
اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سودی معاملات کو مٹاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا جو انجام ہے وہ قلت ہے، کہ راتوں رات اگر کروڑ پتی ہے تو جو ہے آہستہ سے یہ شخص جو ہے روڈ پر بھی آ جائے گا، تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 39 میں مالی جو معاملات ہیں، باہمی جو انسان تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کاروبار ہے، ڈیلنگ ہے، اس سے قرآن کی اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو لے کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے بارے میں بھی احکامات دیے کہ انسان اگر کسی سے ادھار کے اندر کوئی معاملات کر رہا ہے تو اس کو تحریری طور پر لکھ لے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ گواہ بھی بنا لے۔ اب ہوتا ہے کہ طے کر لیا جاتا ہے کہ جی پہلے کو دے دیا جائے گا، لیکن اس کی تحریری شکل نہیں ہوتی، اس میں گواہ نہیں ہوتی، جس کی بنا پر جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا وقت مقرر کر لیا جائے اور اس کی میعاد مقرر کر لی جائے۔ اسی طرح بعض دوران انسان جو ہے کوئی چیز رہن رکھوا دیتا ہے کہ جی میری یہ چیز آپ رکھ لیں، تو وہ رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیز رکھوائی جاتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آمنے سامنے جو ہے فیس ٹو فیس لین دین ہو رہا ہے، تجارت، ایک چیز پیسہ انسان دے رہا ہے، چیز لے رہا ہے، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اختتام پر ایک دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا انسان کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان قیامت میں اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر پائے گا کہ جی 5 وقت کے روزہ، 5 وقت کی نماز اور روزہ رکھنا اور حج اور یہ عبادات کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ نہیں، یہ اس انسان کی نیچر اور فطرت میں یہ کرنا داخل تھا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے لازمی ضرور قرار دی۔ اور سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، اس کی جو ہے بہت اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع کی آیات کی تلاوت ساری رات کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ تہجد کے قائم مقام ہے، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ عرش کے خزانے میں سے دی گئی ہیں، تو اس لیے رات کو جب انسان سونے لیٹے تو اس کو ضرور تلاوت کر لے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، جس کا ترتیب توقیفی کے اعتبار سے نمبر ہے 3، اور نازل ہونے کے اعتبار سے سورت 89 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے 8 رکوعات ہیں تیسرے پارہ کے، اور سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 20 رکوعات اور 200 آیات ہیں۔ اور رہی بات کہ آل عمران جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے، اور اسی طرح مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران تھا، لیکن یہاں پر مریم علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ اور اس سورت کے اندر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے، اور اصل خطاب جو ہے وہ نصارہ سے ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے، شان نزول یعنی کہ کس وجہ سے اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ پیش آئی، یعنی کوئی بھی دنیا میں ایسا واقعہ پیش آتا تھا تو اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کلام الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیتے تھے۔ کہ نجران کے عیسائیوں کا جو ایک وفد تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ایک تو ان کی خواہش یہ تھی کہ عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اچھا سلوک کریں، جیسے یہودیوں کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا، اس طرح کے مظالم نہ ہوں یا اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے۔ ایک تو وہ عیسائیوں کے لیے ریلیف چاہتے تھے، اور دوسرا وہ عیسائیت کی تبلیغ کے متعلق مباحثہ کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا چاہتے تھے، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ یا روح اللہ قرار دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں آیت محکمات اور آیت متشابہات کا ذکر فرمایا، کہ اللہ کے کلام میں بعض آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کی جو مراد ہوتی ہے، معنی مفہوم ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، اور قرآن کا جو اکثر حصہ ہے وہ محکمات پر ہی ہے۔ اور متشابہات کیا ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جن کا یقینی معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے،
لیکن کن چیزوں کے اندر اس کا اشتباہ پایا جاتا ہے، ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں کجی اور کمی ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، جنہوں نے اسلام کی آیات سے اور چیزوں سے جو ہے کیڑے مکوڑے نکال کر اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کرنے ہوتے ہیں، تو ان نجران کے عیسائیوں نے بھی اس سے جو ہے موقع اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے کتنے ہی لوگ آ گئے ہیں کہ کبھی وہ جو ہے تراویح، کبھی عبادات، کبھی نماز، کبھی سنت اور طرح طرح کی جو چیزیں ہیں اسلام کی، ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک سچا اور پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام کا عمل ان کو دیکھتا ہے اور اس کے آگے ہی سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اس سے یہ فائدہ اٹھایا اور اس سے کہا کہ قرآن میں تو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں توحید اور ایمان کے دلائل دیے کہ اللہ کی توحید سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور نیک علماء یہ سب اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جرائم کا ذکر کیا کہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، 40 انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم اٹھائے، فرمایا کہ ان کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 3 اور 4 کے اندر اب مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو مریم علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت عمران علیہ السلام، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی جو والدہ تھی حنہ بنت فاقوس، وہ ایک پاک باز اور صاحب کردار خاتون تھی۔ تو انہوں نے اولاد کی تمنا کی، اولاد نہ تھی، اور وہاں لوگ اس طرح سے تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے کہ اگر میری اولاد جو ہے ہو جائے تو اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو انہوں نے بھی یہ نظر مانی، تو اللہ نے جب ان کو اولاد دی تو دیکھا وہ بیٹی پیدا ہوئی، لیکن چونکہ منت مان چکی تھی تو اب جو ہے وقف کرنا ضروری تھا، اور حالت یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو قرآن اندازی کا ذکر ہے کہ قرآن کے ذریعے جو ہے اب ان کی کفالت آ گئی ذکر علیہ السلام کے حصہ میں، جو کہ خالو ہیں مریم علیہ السلام کی۔ تو ان کی حنہ بنت فاقوس کی بیٹی پیدا ہوئی مریم علیہ السلام، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن کرامات سے نوازا کہ وہ بیت المقدس کے اس حجرہ میں رہا کرتی تھی، وہیں پر عبادات کرتی تھی، نماز، اور جو ہے دن رات اللہ کی پاک بازی میں مشغول رہتی۔ تو مریم علیہ السلام کی یہ صفات موجودہ دور کے خواتین کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت بڑا ایک جو ہے مشعل راہ ہیں، اور اللہ نے پھر کیسے ان کے لیے بے موسمی پھل ان کو دے دیے۔ تو جب ذکر علیہ السلام ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو جب ذکر علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو جو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اور مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد کی آرزو پوری ہو جائے، حالانکہ ان کی عمر جو ہے وہ 100 سے تجاوز کر چکی تھی، ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، تو ظاہری جو اسباب تھے وہ بظاہر نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کامل تھا۔ اس لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شکستہ دلی سے دعا کی گئی اس کو قبول کر لیا اور بیٹے کی بشارت دے دی، اور فرمایا کہ وہ 4 صفات کا حامل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور علم و تقوی عبادت کے اندر ایک بلند مقام پر فائز ہوگا، اور وہ بہت ہی عفیف اور پاک دامن شخص ہوگا، اور انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بیٹا دیا جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً کتابوں میں لکھا ہے 7 سال کا فرق ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا کہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نوازے،
اور جب ان کو فرشتے نے آ کے خبر دی تو انہوں نے حیرانگی سے سوال کیا کہ میرے ہاں جو ہے کیسے اولاد ہوگی، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اس طرح ہو جائے گا جیسے اللہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات دیے کہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے میں جب وہ پھونک مارتے تھے تو اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ پیدائشی شخص جو بلائنڈ ہوتا تھا اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، اور کوڑی شخص کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے تھے تاکہ یہود کے ظلم اور جبر سے بچائیں۔ تو اب جو ہے یہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے جو ہے پرعزم ہو گئے اور تدبیر کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو مناظرے کے لیے آئے نجران کے عیسائی، اب جب یہ جتنی بھی تفصیلات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا تو وہ لوگ، اور اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے کے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خوشو خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب جب یہ عیسائیوں کا وفد تھا وہ اس سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کلمہ پر متفق ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ تعالوا الی سواء، کہ یہودیوں عیسائیوں آؤ ایک نقطہ وحدت یعنی توحید پر جمع ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ چونکہ اللہ کو تم یہودی بھی مانتے ہو عیسائی بھی مانتے ہو، تو تم اسی بنا پر آ کے جمع ہو جاؤ، تمام اختلافات کو بھلا دو اور ایک اللہ کے در پر آ جاؤ۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے عالم اسلام پریشانیوں کا شکار ہے اور امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تو ہمیں جو ہے ایک اللہ، رسول، کتاب، خانہ کعبہ، ان کے اوپر جمع ہو جانا چاہیے اور ہر قسم کے مسلکی اختلافات کو بھلا بیٹھنا چاہیے۔ اگر خانہ کعبہ کا صحن اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ہر مسلک و فرقے کو برداشت کر سکتا ہے تو میرا اور آپ کا سینہ جو ہے دوسرے مسلک کو کیوں نہیں برداشت کر سکتا۔ اس کے بعد آخری رکوعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کی بدعملی اور بددیانتیوں اور جھوٹ اور افتراء کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو یاد دلایا کہ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ ان کی موجودگی میں اگر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں نہ آئیں تو پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ تو انبیاء سے جو یہ عہد تھا انہوں نے تو اس کی پاسداری کی، لیکن بعد کے جو لوگ تھے ان کی نسلوں میں وہ اس کی تکذیب کی طرف آ گئے اور اس کی مخالفت کرنے لگ گئے۔ تو اس پارے کے اختتام پر اس چیز کو اللہ نے واضح کر دیا کہ ایمان اور کفر جو ہیں یہ دو ضدیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آج کے سبق کا اس پر اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا گیا کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔